نمبر اس کا جی آخونزادہ چٹان صاحب آن پوائنٹ آف آرڈر. جی آخونزادہ چٹان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ میڈم اسپیکر. میڈم اسپیکر میں حکومت کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ انہوں نے نیٹو کانوائی پہ پابندی لگائی ہے. یہ ہمارے پاکستان کے عوام کا اور خصوصاً قبائلی عوام کا درینہ مطالبہ تھا، کیونکہ نیٹو کی جو افواج ہے ان کو اقوام متحدہ کی طرف سے جو مینڈیٹ ملا ہے، ہمیشہ سے انہوں نے اپنے مینڈیٹ کی خلاف ورزی کرتی ہوئی ہمارے بارڈروں کو کراس کر کے ہمارے لوگوں پہ بمباری کی ہے. میڈم اسپیکر، ہمارا مطالبہ اس لیے نہیں تھا کہ نیٹو افواج آتے ہیں اور ہمارے لوگوں کو مارتے ہیں. ہمارے جو عوام ہیں وہ تو 79 سے لے کر ابھی تک ہم مر رہے ہیں. ہمیں امریکن نہیں ماریں گے، نیٹو افواج نہیں مارتے تو طالبان مارتے ہیں، طالبان نہیں مارتے تو اپنی سیکیورٹی فورسز والے ہمیں مارتے ہیں. لیکن ہمیں اس بات پہ افسوس تھا کہ ہمارا ایک آزاد ملک ہے، ایک خود مختار ملک ہے، اس کا ایک عزت ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ نیٹو افواج جب بھی ہمارے سرحدوں کے خلاف ورزی کرتے ہیں اور ہمارے ملک کے اندر بمباری کرتے ہیں، چاہے اس میں بھی گناہ لوگ مرتے ہیں یا گناہگار مرتے ہیں، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ اس میں پاکستان کا عزت مر جاتا ہے، اس میں پاکستان کا وقار مجروح ہو جاتا ہے. میڈم اسپیکر، کتنا اچھا ہوتا کہ شروع میں جب سے نیٹو افواج نے جب پاکستان کے حدود کی خلاف ورزی کی اور ایسے ٹائم پہ اس پہ پابندی لگ جاتی ان کے کانوائیوں پہ، اور اس کے ساتھ بیٹھ کے کوئی معاہدہ کیا جاتا. اب بھی ہم اس کو حکومت کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، لیکن ہمارے لوگوں میں ایک گلہ ہے، ایک شکوہ ہے، کیونکہ کئی بار یہ ڈرونز آتے ہیں ہمارے قبائلیوں کو مارتے ہیں، کئی بار ان کے ہیلی کاپٹرز آئے، ان کے فورسز زمین پہ آئے اور ہمارے لوگوں کے خلاف کارروائی کی، لیکن اتنا سخت رد عمل کبھی نہیں آیا. جب اس بار انہوں نے حملہ کیا اور اس میں ہمارے فورسز کے جوان شہید ہوئی تو حکومت کا ایک شدید رد عمل آیا. تو ہمارے لوگ قبائلی عوام یہ سوچنے پہ مجبور ہے کہ کیا ہم پاکستانی نہیں؟ کیا اس ملک میں ہمارا کوئی کنٹریبیوشن نہیں؟ کیا اس ملک کی حکومتوں کا ہمارے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں؟ میڈم اسپیکر، اب ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ جب ہم نے نیٹو کے کانوائیوں پہ پابندی لگائی ہے تو پھر یہ پابندی تب تک جاری رہنا چاہیے جب تک نیٹو افواج ان کو افغانستان میں اور ان کو اقوام متحدہ کی طرف سے جو مینڈیٹ ملا ہے وہ اس کے اندر کارروائی کرے اور ہمیں ضمانت دے دے کہ ان کو جو مینڈیٹ ملا ہے وہ اس کے خلاف ورزی نہیں کریں گے. میڈم اسپیکر، ہمارا ایک آج کرپشن پہ بات ہوئی تو ہمارا مطالبہ یہ ہے جی کہ پاٹا میں جس طرح کا کرپشن ہو رہا ہے اس کا ریکارڈ دنیا میں نہیں ملتا ہے. اس پہ میں نے اکثر بات کی ہے لیکن ابھی تک اس پہ کوئی رد عمل نہیں آیا. شروع ہی دنوں میں جو وزیر اعظم صاحب نے FCR کا خاتمے کا اعلان کیا تھا اور اس کے بعد کمیٹی بنا کے فاروق نائک صاحب کے سربراہی میں، اور اس کمیٹی نے جو اصلاحات کی ہے FCR میں اس کو جلد از جلد نافذ کیا جائے، کیونکہ آج FCR کو بہت غلط طریقے سے استعمال کیا جا رہا ہے. ایک اس FCR میں میڈم اسپیکر میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ایک اس FCR میں لکھا ہے کہ پولیٹیکل ایجنٹ ایک اس FCR کے تحت اگر کوئی علاقے میں جرم ہو جاتا ہے تو پوری قبیلے کو بھی پکڑ سکتا ہے، پوری قبیلے سے جرمانہ بھی لے سکتا ہے. لیکن اس کے ساتھ یہ بھی لکھا ہے کہ یہ کارروائی اس قوم کے خلاف ہوگی جہاں پہ حکومت کا ریٹ آف دی حکومت قائم نہیں، جہاں پہ حکومت کے فورسز نہیں جا سکتے ہیں. آج اس FCR کے تحت
ہر روز ہمارے قبائل کے میرے ایجنسی کے 100-200 لوگوں کو پکڑتے ہیں اور ان سے 20-20 ہزار جرمانہ لے کے پھر ان کو چھوڑتے ہیں۔ میں میڈم ایک اور پوائنٹ پہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ جب مشرف صاحب نے بات کرنی ہے میڈم سپیکر، جب مشرف صاحب نے سیاست میں آنے کا اعلان کیا تو کچھ لوگ بہت گھبرائے ہوئے ہیں۔ میں ان لوگوں کو تسلی دینا چاہتا ہوں اور ان کو میں ضمانت کروانا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ بالکل بھی فکر رہے، مشرف پاکستان میں نہیں آ سکتا ہے۔ شکریہ میڈم سپیکر۔ ٹھیک ہے جی، عبدالوسیم صاحب۔